الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز دوستو، الحمدللہ
اللہ کی خاص توفیق اور اس کے کرم اور فضل سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں دین کی نسبت سے پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی خاص توفیق سے دین کی کچھ باتیں قرآن و سنت کے مطابق کہلوائے۔ اور اس نشست کو ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ معزز دوستو، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ مسلمانوں کے دو قبلوں سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور پھر مسلمانوں کا دوسرا قبلہ۔ میری مراد مسجد حرام، بیت اللہ اور مسجد اقصی۔ انہی کے فضائل و مناقب اور حقوق یہ عنوان تجویز کیا گیا۔ اگر بات کریں بیت اللہ کی تو بیت اللہ یہ وہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی زمین پر عین زمین کے وسط میں بالکل درمیان میں بنایا گیا۔ رب العالمین نے یہاں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ شہر میں، اس مقام پر جہاں مکہ ہے، اور صرف یہی اس کی خوبی نہیں ایک کہ وہ پہلا گھر ہے، اس کی مزید 4 خوبیاں اللہ نے یہاں اور بھی بیان فرمائی۔ اول بیت، پہلا گھر ہونا بھی ایک بڑا مقام ہے جو بیت اللہ کو حاصل ہے۔
اور مزید 4 خوبیاں یہ ہیں کہ مبارکن بابرکت ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، مرکز ہدایت ہے۔ برکتیں اتنی ہیں کہ سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے مکہ کی طرف۔ اور ہدایت سارے جہان کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح اور کھلی نشانیاں بھی ہیں۔ مقام ابراہیم، جس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، تو یہ 4 یہ ہو گئیں، اور 5ویں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ یعنی پہلا گھر، بابرکت گھر، ہدایت کا مرکز گھر، مقام ابراہیم، اور کئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس میں، اور وہ امن کا گہوارہ۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، یہ فضائل اور یہ مناقب بیان تو مسجد حرام کے کیے گئے، حرم کے کیے گئے، لیکن اس میں سے کچھ وہ ہیں جو ہر مسجد کو بھی حاصل ہیں۔ مثال پہلا گھر ہونا اور مقام ابراہیم کا ہونا، یہ 2 تو اس کے ساتھ خاص ہیں کہ پہلا بھی وہی، مقام ابراہیم بھی اسی میں۔ مقام ابراہیم سمجھتے ہیں نا آپ؟ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر، مثال اتنا فاصلہ جہاں وہ دیوار ہے، اتنی صفیں چھوڑ کر پیچھے رکھا ہوا ہے ایک محراب ٹائپ جالی دار، اس جگہ پر، اور اس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا نا، بیت اللہ کو، تو آپ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں مزدوری پہ لگے۔ بیٹا مزدوری پہ، باپ مستری کا کام کرتا ہے، وہ پتھر پکڑاتا جاتا ہے اور باپ ابراہیم پتھر جوڑتا جاتا ہے۔ اور جب بلندی زیادہ ہونے لگی نا، تو اللہ نے اسی پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسخر کیا کہ اب وہی پتھر ان کو اوپر لے جاتا ہے، اور وہ اوپر پتھر رکھتے ہیں اور دیوار بناتے جاتے ہیں۔ جب نیچے پکڑنے لگتے ہیں تو وہی پتھر نیچے ہوتا ہے، تو بیٹے سے پتھر پکڑتے ہیں اور پھر اوپر رکھتے ہیں۔ صرف اتنی آسانی نہیں، بلکہ جب تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے اترنے سے پہلے اس پتھر کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام عام بندہ نہیں، عام مستری نہیں، عام مزدور نہیں، یہ لوگ عام نہیں، تو جلدی جلدی ایسا کر کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لے
اس بوسے کے نشان تیرے چہرے پہ میں جما دوں گا۔ چھپ گئے وہ قدم، سبحان اللہ۔ وہ جو اوپر آپ کے قدموں کے نشان ہیں بس وہی رکھا ہوا ہے، اللہ نے محفوظ کروایا ہوا ہے۔ یعنی اللہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی یہاں آئے تو جیسے جیسے وہ میرا گھر دیکھے گا نا، اسی طرح میرے گھر کے بنانے والے کے قدموں کے نشان کو بھی دیکھے گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا گھر بنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور اللہ کو یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کا گھر بنانا، بنانے والے کو اللہ نے کتنی مقبولیت بخشی، سبحان اللہ۔ بس یہی ہوتی ہے زندگی، یوں ہی گزارنی چاہیے زندگی، ایسی ہی زندگی بنانی چاہیے کہ صرف بندہ ہی اللہ پہ فدا نہ ہو، محبت اتنے کمال کو پہنچ جائے کہ اللہ بھی اپنے بندے پہ فدا، اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرے، اللہ بھی اپنے بندے سے پیار کرے۔ پھر اللہ نے حق ادا کر دیا، قیامت تک اس نشانی کو وہاں باقی رکھا کہ اب جو میرے گھر کی زیارت کو آئے گا تو میں اسی کے لیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اللہ سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ یہ ہے زندگی، اس طرح ہمیں بھی جینی چاہیے۔ اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ خدا کی قسم زندگی کا یہی مقصد ہے، باقی سارے جھوٹے مقصد ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے، اور انہی مقصدوں میں ہماری زندگیاں کھپ گئیں، برباد ہو گئیں، اجڑ گئیں، تباہ ہو گئیں، اور جو باقی لیے پھرتے ہیں تھوڑی بہت، پتہ نہیں کب تک قسمت ہے، تو اسی کے بارے میں ہی سوچ لیجئے، وہ تو کم از کم ضائع نہ ہو۔ اس محبت کا مزہ جو چکھ لیتا ہے نا، خدا کی قسم پھر وہ اس کی مٹھاس کو، لذت کو محسوس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نار میں چلے گئے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی، اس نے اپنے جان کی قربانی دی، اور کس المناک اور دردناک طریقے سے انہیں مارا گیا، شہید کیا گیا، وہ ایک دردناک کہانی، لیکن انہوں نے اپنی جان اللہ کی محبت میں کھپائی، اللہ نے حق ادا کر دیا۔ ابھی روح نکلی نہیں تھی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول کے پہلے سامنے کر دیے۔ فرعون مارتا ہے، جسم کے چیتھڑے اڑاتا ہے، دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں لوہے کی میخیں گاڑی ہوئی ہے، لٹایا ہوا ہے، بے لباس کیا ہوا ہے، اور فوجی مارنے والے ایسے دردناک طریقے سے بھی، جو اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ اتنی اذیتیں بھی اسے جھیلنی بڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں۔ اب دیکھو نا، ہماری گراوٹ دیکھو، اللہ والوں کی زندگی کا مقصد خود اللہ، اور ہماری زندگی کا مقصد ایڈی ساری دکان، ادھے مرلے دی۔ اللہ والوں کی زندگی کا مقصد اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت، اور ہماری زندگی کا مقصد 5 مرلے دا پلاٹ۔
کتنے ہم گر گئے ہیں، کیا اللہ نے ہمیں بنایا تھا اور کہاں ہم پہنچ گئے. ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یار اس گراوٹ سے تمہیں اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو اللہ کی محبت نکال سکتی. بس جس طرح اس کی محبت میں اس کو مانا ہے نا، اب اسی کی محبت میں آ کر اس کی بھی مانتے رہو. پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں، کوئی نہیں سمجھے، سمجھے ہوتے تو ایسے نہ بیٹھے ہوتے. جس طرح اس کو مانا ہے نا، اسی طرح اس کی بھی مانو. اس کو تو مان لیا، اس کی نہیں مانتے. اس کو ماننا ایمان ہے، اس کی ماننا اعمال ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لہذا بات چل رہی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے اس پتھر کو باقی رکھا، یعنی اپنے سے محبت کرنے والے کا نشان بھی اللہ نے باقی رکھا ہے. بہرحال ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ پہلا گھر ہے اس زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. مکہ شہر میں اور بابرکت مقام پر بابرکت جگہ بنائی گئی، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا. لہذا یہ سب سے پہلی عظمت ہے بیت اللہ کی کہ اللہ نے اسے وہ مقام بخشائے، وہ درجہ بخشائے، وہ رتبہ بخشائے. اور صرف اتنا ہی نہیں، بنانے والے نے بنا لینے کے بعد، یہ تو شروع سے بات ہو رہی ہے نا، پھر اس کی مختلف ادوار میں تعمیریں ہوتی رہیں. پھر ایک موقع وہ آیا کہ وہ بنانے والا جو اللہ کا خلیل تھا، اس بنانے والے نے دعا کی اور اس بنانے والے نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قبول کر یہ نیکی مجھ سے. دیکھا کتنا اونچا عمل کیا لیکن پھر بھی قبولیت کی دعا مانگی. سمجھ آیا؟ صرف قابلیت ہی ضروری نہیں، بندے میں قبولیت کی فکر بھی ہونی چاہیے. ساری دنیا قابلیت کے پیچھے بھاگی ہوئی ہے. عہدہ حاصل کرنا، عہدہ قابلیت والے کو ملتا ہے، ڈگری، نوکری، کوئی کام قابلیت اشارت ہے. لیکن یہ دنیا کے اعزاز لینے کے لیے تو قابلیت ہے، لیکن اللہ کے ہاں رچنے بسنے جچنے کے لیے قابلیت نہیں، قبولیت ضروری ہے. اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں سورۃ المدثر میں، ایک بڑی قابلیت والا تھا، نام تھا اس کا
ولید بن مغیرہ، کیا نام تھا جی؟ ولید بن مغیرہ، وہ اتنا بڑا مالدار کہ مکے سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں پھیلی ہوئیں۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار بقول سفیان ثوری، اور مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، 10 بیٹے ہیں جوان۔ دنیا یہی قابلیت سمجھتی ہے، مال ہو اولاد ہو۔ سرداری بھی ہے، بڑا سردار ہے، قریش کا بہت بڑا سردار ہے، حتیٰ کہ ریحانہ قریش کے لقب سے مشہور ہے، اور اپنے آپ کو وحید بن وحید کہتا ہے۔ قابلیت کی یہ حد ہے کہ جو کچھ بھی کوئی معاملہ بنتا ہے اہم، ہر بندہ جو ہے وہ ولید کی طرف بھاگتا ہے معاملے کو حل کروانے کے لیے۔ لیکن قابلیت بڑی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو مقبولیت شرط ہے۔ قابلیت اتنی ہے، یہی سورۃ المومن جو ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جب اتر رہی ہے، یہ سورۃ المومن جب اتری ہے، اس کی پہلی یہ 2-3 آیتیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ جس وقت نازل ہوئی ہیں، نبی پاک نے اسے سنائی ہیں، یہی ملا تو اسی کو پڑھ سنائی مطاف میں، اسی اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہیں، اسی کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہیں، لیکن اللہ جس وقت سنائی، قابلیت اور ذہانت و فطانت و متانت تو تھی کہ فوری اثر ہو گیا۔ اثر کیونکہ قرآن دا اثر تے ہے نا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ نجاشی بادشاہ نے 80 بندہ بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے تحفے دے کے تحقیق کرنے کے لیے کہ اس نبی کا پتہ لگا کے آؤ کہ کیسا ہے، سچا ہے یا اس کے خد و خال یا اس کی شکل و صورت یا اس کے اخلاق و آداب و کردار و گفتار و لیل و نہار، ذرا جانچ پرکھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ، وہ جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے ایک نبی کا نشانیاں ذرا پوری کر کے آؤ، وہی ہے کہ نہیں۔ جب آئے میرے نبی نے ان کے اوپر اللہ کا قرآن پڑھا، کیونکہ میرے نبی کی لائبریری میں سوائے قرآن کے دوسری کتاب، بولو میرے نبی کی لائبریری میں اگر کوئی کتاب تھی تعلیم دینے والی، کوئی میرے نبی کریم کا نصاب تھا تعلیم کا، تو وہ اللہ کی کتاب تھی۔ میرے نبی کا نصاب، بولو اللہ کی کتاب، میرے نبی کا نصاب، زور سے بولو میرے نبی کا نصاب اللہ کی کتاب۔ سبحان اللہ۔ اور اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، مرد و خواتین، مان کرو اپنی قسمت تے، مان کرو، فخر کرو اپنی قسمت تے اللہ دا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو اللہ کا کہ آج تیرا نصاب بھی وہی ہے تعلیم کا جو رسول اللہ کا نصاب تھا۔
یہ قرآن ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، بلکہ انج آکھاں ایک قرآن ساڈے نصیب وچ بھی ہے تے ساڈے نصاب وچ بھی ہے۔ وہ بندہ محروم ہے جس کے نہ نصیب میں ہے اور نہ نصاب میں۔ ہمارے نصیب میں بھی ہے اللہ کا قرآن اور ہمارے نصاب میں بھی ہے اللہ کا قرآن، سبحان اللہ۔ چنانچہ میرے نبی نے ان پر جب پڑھا قرآن، وہ 80 بندے جو آئے تھے، قرآن کہتا ہے جس ویلے انہاں سنیا میرے نبی دی زبان چو قرآن، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن سنن دی دیر آئی، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، انہوں نے فوری طور پر جان لیا، پہچان لیا حق کو، کیونکہ قرآن حق دی پہچان کرامن والا۔ اگر آج حق دی سمجھ نہیں آندی نا تو دائیں بائیں پھردہ ٹردہ ہیں بھائی کیڑے پاسے ونجا، ہر کسی دی اپنی اپنی دعوت ہے۔ قرآن آدھا اگر حق دی پہچان کرنی ہے تو کسے دی بھی نہ من، حق دی پہچان کرنی ہے تے اللہ دے کتاب تے اللہ دے قرآن نو پڑھ لیں۔ میں یہ پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے نا تو ایک بندہ میرے پاس آ گیا، بڑی اس کی عجیب حالت، کپ کپارات۔ آدھا جی اس کی داڑھی سفید ہو رہی تھی، آدھا جی میری زندگی گزر گئی، میں توڑے تو دوئے مسلک تے ہم، میں نے زندگی اسی پہ گزاری، لیکن میرے دل کے اندر ایک کوفت رہتی تھی ہر وقت کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جو جاتے ہیں انہی سے مانگتے ہیں، ادھر نظریں نیازیں سب کچھ کرتے ہیں۔ انجی میرے دل چ گل راندی آئی، لیکن انجی رسمہ برادریاں چ نال نال ٹردے رہے، زندگی گزر دی رہی۔ پھر مجھے چونکہ حق کی تلاش تھی اور دل میں کھٹکا تھا تو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دی۔ میں پریشان تھا ان فرقوں دھڑوں سے کہ میں کس کی مانوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم سچے ہم سچے، میں کیڑے پاسے جاواں؟ کہتا ہے میں نے سب کو چھوڑا، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ کہتا ہے 12واں سپارہ یا 13واں لگا ہی تھا، شروع ہی تھا کہ میرے رب نے میرا سینہ اپنی توحید کے لیے کھول دیا۔ مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ ان 12 پاروں میں چپے چپے پہ جگہ جگہ پہ مجھے اگر نظر آتا تھا تو یہی نظر آتا تھا، وحدہ لا شریک لا، او ہکے او دا کوئی شریک کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ حق یہی ہے کہ ابھی میرے 12 پارے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کسی نے مشورہ دیا بھی آپ کے پاس میں جمعے کے لیے آؤں، تو میں آج پہلا جمعہ میرا آپ کے پاس تھا، تو لہٰذا میں جو کچھ میں نے قرآن کے 12 پاروں میں پڑھا تھا نا، آج میں نے وہی بیان سارا جو ہے نا قرآن والا آج آپ کی تقریر میں مجھے نظر آیا ہے۔ میں بھی اللہ کا شکر کیتا، الہ العالمین تو نے بھی اپنے سیدھی لائن پہ رکھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے پڑھا ہے تو پھر وہ اس نے سنا بھی ہے تو کہتا ہے برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ سبحان اللہ، ساڑھی بھی خوش قسمتی کہ ہمیں بھی سیدھی لائن پہ تو نے چلا رکھا ہے، اور اس کی بھی خوش قسمتی کہ اللہ نے اسے مسئلہ حق نصیب فرما دی۔ تو پھر مجھے وہ کہنے لگا استاد جی میں متاثر شدید ہوا ہوں آپ سے جمعہ پڑھ کے، اور آئندہ ہر جمعہ انشاءاللہ آپ کے پاس پکا ہو گیا، لیکن یہ سن لیجئے یہ جڑا میں بدلیا نا توڑا بیان تے میں آج سنیا، میں بدلا ہوں اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بدلا ہوں اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن اثر کرتا ہے، دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، دلوں کے زنگ اتار۔ حضرت عمر جیسا بندہ کیسے بدلا؟ بولو قرآن سن کر۔ تو وہ جو تھے نا ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، یعنی ان کے دل کا زنگ اترا جب انہوں نے میرے نبی کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ لہذا ولید بن مغیرہ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو قرآن سنیا، سورہ مومن دیاں پہلی 3 آیتاں،
جان گیا دلوں جو ہے کسے بشر دا کلام نہیں ہو سکدا، اے واقعتاً اللہ دا سچا کلام۔ چنانچہ متاثر ہو گیا شدید، تے جڑے متاثر ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ، متاثر جس ویلے ہو گیا تے گھابرے سارے کافر، ابو جہل اینڈ کمپنی، جو اے بندہ ساڑے ہتھوں لگا گیا تے ساڑے پلے کو جرانا، اے سب تو بڑا سردار ہے، اس بندے دا اسلام قبول کر وجنا ساڑی کنڈ لگ سی شکستے، بہت بڑی بےزتی ہے ساڑی، لہذا جیویں کیویں ہوئے اس بندے نو روکیے، اے مسلمان نہ ہوئے۔ وہ تا آ کے بہ گیا وہ دیکھو، سب کم چھوڑ کے وہ دے سر تے ہر وقت تو دس یہ تو کہ انہوں آر دی ویندا ہے، تو اتنا سیانا، تو اتنا ذہین، تو اتنا فتین، تو اتنا متین، او تو سردار ہیں تے تو اتھو چھڑے سے او دی قدمہ چبا سے، سرداری کی دے ویسی ہے، پیسہ او نعرے شہرت او سب کی دے انہیار آر دیوا کے اخیری انہوں اس نے قائل کر ہی لیا۔ لیکن ابو جہل آکھدا ہے میں نو اعتبار انج نہیں آونا تیری زبان تے، تا میں نو اعتبار آونا ہے جو تو کوئی گل کریں اگے جی میں تو گل کیتی ہے قرآن دی تعریف وچ، ہن اعتبار میں نو تا آونا ہے جداں اس دے خلاف بھی تو کوئی گل کرے میرے سامنے۔ دیکھیں کتنا بڑا فرعون ہے، کتنا بڑا مخالف ہے رسول، کتنا دشمن ہے اسلام۔ اللہ اے سورۃ المدثر اللہ فرمان دین جس ویلے اس مجبور کیتا اس نو کوئی گل بنا تے کوئی دس مینو مطمئن کر لوگاں نو، اللہ دا قرآن آدھا ہے انہو فکر وقدر، او دے مجبور کرن تے اس انجے سوچیا جو میں ان کے آکھاں تے سوچیں دیاں ایک گل چا بنائی، فقتل کیف قدر، اللہ دے او ٹوٹ مرے تباہ ہو ونجے تے برباد ہو ونجے، کیویں تو گل بنائی اللہ دے قرآن دے خلاف، ثم قتل کیف قدر، اور دوبارہ ہلاک ہوئے قرآن مجید دے متعلق سن کے بھی من کے بھی سمجھ کے بھی دوبارہ مڑ کسے دے آکھے تھے حق دے راہ تو ہٹن واسطے تو جڑی گل بنائیے، ثم نظر، چنانچہ اللہ ذکر کر دے انجے جڑے ویلے گل دماغ وچ بنائی اس تے مڑ لوکاں نو ویکھیوس جڑے سامنے کھڑے ہن ابو جہل دیگر لوگ، ثم عبس و بصر، ہن مطمئن چونکہ کرنا انہاں لہذا پہلے اپنی باڈی لینگویج دے ذریعے مطمئن کردا ہے، اپنے چہرے نو اپنے متھے تے وٹ پائے اس لوگاں نو اے جتاون واسطے کہ میں تا قرآن تو متاثر کوئی نہیں ہویا، ثم عبس و بصر، منہ بنائے اس اپنا اور متھے تے وٹ پائے تے منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، مڑ انجے منہ پھیرے اس اپنا منہ پرلے پاسے کر کے اکڑ کے تے تکبر کرن لگا تے ظاہر دے نال بھی تے باطن دے نال بھی قرآن دی مخالفت کر دے ہوئے آکھیں لگا، او تسی مطمئن رہو، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، او تسی پریشان نہ ہو، میں نو آپ نو کوئی نہیں سمجھ لگی کیونکہ تا محمد نے میرے تے جادو کر چھوڑیا۔ پہلے قرآن دیا تعریفاں کرتا ہے تے ہن قرآن نو کیا آکھ چھوڑے جادو، یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے۔ ان ھذا الا قول البشر، ایک کسے اللہ یا خدا دا کلام نہیں، اے بندے کسے نے بنایا ہے اللہ دا کلام نہیں، چنانچہ میں ایو عرض پیا کردام جو صرف قابلیت ہوئے تے مقبولیت نہ ہوئے اللہ دے دربار وچ، بھاوے جتنی بڑی قابلیت ہوئے اس بندے دا بیڑا پار کدے نہیں ہو سکدا، بیڑا پار ہونا ہے تے ہمیشہ اسے دا ہونا ہے جڑا اللہ دے دربار وچ مقبول ہو گیا۔ اللہ دے دربار اس کی ہو گیا مقبول، وہ اگے ہن سورت عبس آ رہی ہے، اتھے اللہ نے ایک مقبولیت والے دا واقعہ بھی تو بیان کیتا نا، عبس و تولا،
او نابینا عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، لیکن چونکہ مومن بن گیا، اللہ نو بھا گیا، ایمان تے اعمال تے اللہ دی محبت دی وجہ تو، لہذا اتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہاں تو تھوڑا جا منہ پھیرے آنا تے اللہ نو بھی برداشت نہ ہویا تے اللہ نے اپنے نبی نو بھی عتاب کیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہی میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بنا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اے میں نے گھر بنایا اس کو تو قبول فرما، لہذا قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ تو بنانے والے نے بھی مر جانا ہے اور اس نے کب زندہ باقی رہنا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی اجر لینا ہے تو پھر اللہ کی رضا کی کرے فکر، ورنہ بڑی محنت کرے مسجد کے بنانے پر، اللہ کے گھر بنانے پر، لیکن دل کا اخلاص نہ ہو، دل میں اللہ کی محبت نہ ہو تو بے شک جتنی مرضی مسجدہ بنا لے انہاں مسجدہ دے بنان دا بھی کوئی فائدہ۔ قرآن اللہ بھی ذکر کیتا نا، اللہ اکبر، سورۃ التوبہ میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور تم مکے کے مشرکوں مسجد بناتے ہو، عقیدہ تو توڑا ہے کوئی نہیں، مسجد حرام بنائی نے بڑے مان نال، لیکن عقیدہ چونکہ تمہارا خراب ہے، کبھی بھول کے بھی مت سوچنا کہ میں تمہارے اس عمل کا تمہیں ثواب دوں گا اور یہ تمہارا عمل بھی صحابہ کے عمل جیسا ہوگا مقبول کہ اس پر ثواب ملتا ہو، نہ وہ تو اس لیے ثواب پاتے ہیں، مجھ سے مقبولیت لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دل وچ ایمان کھلوتا، لیکن تسی ہو کہ میرے نبی دے بھی مخالف، قرآن دے بھی مخالف، اسلام دے بھی مخالف، توحید کے بھی مخالف، تم جتنی مرضی تسی مسجد حرام بنا لو پھر بھی تو انہوں جنت نہیں ملنی، لیکن اگر کوئی مومن ہو کوئی چھوٹی سی مسجد بنائے، ڈیرے پہ، محلے میں، گلی میں، دیہات میں، کہیں کوئی چھوٹا سا اللہ کا گھر بے شک بنا دے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، میں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں گا۔ فرق تو دیکھیے، قبولیت تو دیکھیے، ہے ایمان دی قدر تے ویکھ کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ کعبہ بنائے جنت پھر بھی نہیں ملتی، اور جدے دل وچ ایمان ہوئے او چھوٹی جئی کچی جئی مسجد بھی بنا لوے، اللہ او دا بھی جنت وچ گھر بنا چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مسجد کا بھی قرآن میں ذکر کیا اللہ نے، یہ تو مشرکوں نے بنائی، ایک منافقوں نے بھی بنائی تھی نا مدینے میں، منافقوں نے بھی، اس سے پہلے میرے نبی نے بنائی تھی، پہلے قباء بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے حج پہ یا عمرے پہ، آپ جا کے اس مسجد کو دیکھیں، قباء کو، سبحان اللہ، جب میرے نبی ہجرت کر کے آئے اور سیدھے ہی جب مدینے داخل ہو رہے تھے، مدینے سے 5 کلومیٹر پہلے ایک بستی آتی ہے قباء، جہاں مسجد قباء ہے، تو یہاں بڑے قبیلے آباد تھے، سردار قبیلہ تھے کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ انہی کے ہاں ٹھہرے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، آپ انہی کے ہاں ٹھہرے، اور وہ ان کا جو مکان ہے نا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، وہ مکان آج بھی مسجد قباء کی پچھلی سائیڈ پہ موجود ہے۔ مسجد قباء سے اگر آپ نکلیں، محراب جس جگہ پہ ہے مسجد قباء کا، محراب والی سائیڈ پہ آئیں، اور محراب والی سائیڈ کے پہ جو دائیں طرف ہے نا، دائیں سائیڈ سجا پاسا، سجی نکر، اسی کی سیدھ میں سامنے پیچھے کام لگا ہوا ہے، اور اگر آپ اس باڑ کو کراس کریں، کام والی اس باڑ کو پیچھے جائیں تو ایک نیچے گہرا کر کے ایک پرانا سا باغ کھڑا ہے، اس میں ابھی بھی کھجوروں کے درخت ہیں، بہت وسیع باغ ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ویسے پوچھتے معلمین سے کہ یہاں کوئی زیارت ہو تو بتائیں، تو کسی نے کہہ دیا کہ ویسے ہی یہاں جاؤ، ادھر ایک زیارت ہے، ہم اندر چلے گئے، سبحان اللہ، اندر گئے جب تو وہاں ہمیں ایک پاکستانی مل گیا، راشد نام کا ایک بندہ، ثوابی کا پٹھان، اس نے ہمیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کہاں آئے کھڑے ہو، یہ وہی باغ ہے، یہ وہی گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 14 دن قیام فرمایا تھا۔ حضرت کلثوم ابن ہدم کا وہ باغ اور وہ مکان آج بھی
کھڑا ہے، اس کے وہ کمرے، پھر اس کی وہ ساتھ چھوٹی سی سیڑھی، پھر اوپر جگہ، سبحان اللہ کیا نقشے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ ایک کنواں ہے بئر عزق، اسی مکان کے بالکل ساتھ، اسی باغ میں بئر عزق۔ اس نے بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بھر کے پیش کیا گیا، اور آپ نے اسی سے وضو بھی فرمایا۔ ساتھ ایک جگہ تھی ایسی گہری سی بنی ہوئی، جہاں نمازیں وغیرہ پڑھی تھی، اس پہ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کے بعد جب آپ تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہیں پر آ کے سب سے پہلے آپ بیٹھے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ لہذا آج بھی وہ مقامات محفوظ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب قباء میں آئے نا تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد بنائی۔ کیا کیا جی؟ مسجد بنائی، کیونکہ یہ میرے محبوب کا محبوب مشغلہ ہے۔ مسجد بنائی۔ اللہ، ایک پتھر اٹھایا، قبلہ رخ رکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا پتھر رکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا پتھر رکھتے ہیں۔ یوں صحابہ رکھتے چلے جاتے ہیں اور مسجد قباء کی بنیادیں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے مسجد قباء بنائی، اس وقت تو چھوٹی سی بنائی آپ نے، اب تو بڑی ماشاءاللہ وسیع، اور یہ وہ مسجد ہے جس سے رسول اللہ کو بڑا پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکل کھڑا ہو اور ادھر آئے مسجد قباء میں اللہ اکبر اور یہاں آ کے 2 رکعت پڑھے، ان 2 رکعتوں کا ثواب اللہ اس کو عمرے کے برابر عطا کرے گا۔ 2 رکعتوں کا ثواب عمرے کے برابر۔ تو یہ وہ مسجد قباء ہے۔ پھر آپ مدینہ چلے گئے، کچھ دن یہاں قیام فرمایا، قباء کی بستی میں مسجد بنائی، اسلام کی بہاریں آ گئی، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ آگے چلے، جب آگے چلے تو وہ جمعے کا دن تھا، تھوڑا سا ہی آگے چلے تو بستی اور محلہ آ گیا بنی سالم کا۔ بنی سالم کے محلے میں حضور علیہ السلام عین جمعے کا وقت ہو گیا، اس سے پہلے جمعہ تھا ہی نہیں، وہ پہلا جمعہ جو فرض ہوا اس وقت، اور اسی جگہ پہ جبریل امین نے آ کے کہا یہیں پڑاؤ کر دیجئے، یہاں جمعہ ادا کیجئے، آج اسلام کا پہلا جمعہ ادا ہونے لگا ہے۔ وہ پیچھے اسلام کی پہلی مسجد بنائی، یہاں اسلام کا پہلا جمعہ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے سب نے حضور کے ساتھ مل کے جمعہ کی نماز ادا کی۔ اسی جگہ پہ آج بنی ہوئی ہے مسجد جمعہ، جہاں حضور نے پہلا جمعہ پڑھایا اس پہ کیا بنی ہوئی ہے؟ مسجد جمعہ۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ آگے چلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد نبوی مدینہ میں استقبال ہوا، وہاں بھی سب سے پہلے میرے نبی کی اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھی پھر اٹھ گئی، حضور اترے نہیں، آگے چلی تو پھر ایک اور جگہ پہ جا کے بیٹھی، پھر اس جگہ پہ جب بیٹھی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی نہیں اترے، پھر وہ اٹھی اور واپس پہلی جگہ پہ آ کے بیٹھی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نیچے اترے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ 2 نشاندہی کی گئی کہ جہاں پہلے بیٹھی ہے یہاں مسجد بنے گی، اور جہاں دوسری جگہ پہ بیٹھی ہے وہاں آپ کی قیامگاہ ہوگی، وہاں آپ ٹھہریں گے اس گھر میں۔ اللہ، یہ جو پہلی جگہ پہ بیٹھی ایک جگہ تھی سہل سہیل نام کے 2 انصاری بچوں کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال کے خاندان میں سے تھے، نان کے خاندان دے بچے ہیں حضور علیہ السلام دے۔ اللہ، سہل سہیل، اور وہ جو اگلا مکان جس کے سامنے بیٹھی اٹھنی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور یہاں مسجد بنانا چاہی۔ پھر جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسجد بنائی، سبحان اللہ کیا پیارا منظر تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کام میں مشغول ہیں، خود میرے نبی پتھر اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی دائیں بائیں میرے نبی کے آس پاس اس کی تعمیر و ترقی کے اندر پورے طریقے سے حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے شعر تو نہیں تھے، لیکن اس کا وزن
قرآن جو ہے وہ شیر جیسا ہو گیا اور میرے نبی کی زبان سے یہ جملے جاری ہو گئے، فصیح و بلیغ جملے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ میرا اللہ، جیونا تے اوہ جیونا ہے جڑا آخرت دا جیونا ہے، زندگی تے اوہ ہے جڑی آخرت والی زندگی ہے۔ بس تو مہربانی فرمائے جڑے میرے دائیں بائیں میرے نال کم کار وچ لگے ہوئے میرے جانثار تے میرے وفادار میرے صحابہ اے انصار تے مہاجرین، میں دعا کردا انہاں ساریاں دی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اس موقع تے میرے نبی علیہ السلام اے نال نال پڑھتے جا رہے ہیں، امت نو پیغام پہ دین دین، کم جیڑا بھی کرو آخرت دی یاد تواڈے دل وچ ہونی چاہیے، دست با کار تے دل با یار، جیڑے کم وچ بھی ہاتھ پائی ہاتھ پا کم بے شک کر، ممنوع کوئی نہیں، بے شک دنیا کماونی ہے، دکانداری ذمہ داری جو کچھ کرنا ہی کر، لیکن تیرا دل جیڑا ہے وہ اللہ دی یاد وچ ہوے۔ اللہ دے نبی تعمیر پہ کر دین، مستری مزدوراں لا کم پہ کر دین، لیکن آخرت دی یاد زبان دے اوتے بھی ہے تے دل دے اندر بھی ہے۔ ایو میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دا پیغام تے نال اے بھی پیغام اپنی امت نو پہ دین دین، جو مرتبہ جتنا اچا بھی ہوئے، مرتبہ جتنا اچا بھی ہوئے، ہاتھ نال کم کرنا کوئی معیوب نہیں کرنا چاہیے ہے، یہ تو کوئی نہیں، اے بزرگی نہیں ہوندی جو بندہ ٹنگ تے ٹنگ رکھ کے بہ کے سرداری جتاوے، نہیں، تواضع اور بزرگی جڑی ہے نا، شان جس نو آکھ دین وہ اے شان ہے۔ اللہ اکبر، اپنے دوستاں اپنے یاراں دے نال مل جل کے گھل مل کے رہنا، کتنے سبق ملتے ہیں میرے نبی دی زندگی دے ایک ایک واقعے چو اگر بندہ پڑھنا شروع کر دے وے، سلسلے بڑے طویل تے میرے نبی دی سیرت دیاں روشنیاں جڑیاں جگہ جگہ تو ظاہر ہوندیاں تے نور دیاں کرنا پیاں پھٹ دیاں میرے نبی دی زندگی دے ہر عمل وچوں، ہر عمل نور ہے، جڑا چالو کوئی نہ کوئی ہدایت مل سے، رہنمائی مل سے۔ چنانچہ یہ مسجد حضور علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اے ہے جی مسجد نبوی، سبحان اللہ۔ تو یہ ترائے مسجدیں تو ہیں نا جی، سبحان اللہ، پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی، کہ جنہ دے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کسے چیز دی طرف سفر کر کے اللہ زیارت دی نیت دے نال بندہ نہیں وہیں سکدا، عبادت تے ثواب دی نیت نال ونج سکدا ہے، سفر کر سکدا ہے۔ اگر ثواب دی نیت دا سفر ہوئے تو صرف انہاں ترے جگہ دا سفر کر سکدا ہے ثواب دی نیت نال، مسجد حرام ونجے ثواب دی نیت نال، مسجد نبوی ونجے ثواب دی نیت نال، تے مسجد اقصی ونجے ثواب دی نیت نال۔ یعنی قبر رسول دا بھی تساں قصد نہیں کر سکتے، جلے مدینے ویسو تو اے نیت نہ ہوئے جو میں حضور دی قبر دی زیارت تے جا رہے ہیں، نیت کے ہوئے میں مسجد نبوی دی زیارت تے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں گل پیا کردام جو ایک مسجد انہاں کافراں بنائی، اللہ عمل جڑا ہے ضائع کر چھوڑیا، ایک مسجد منافقہ بھی بنائی آئی سے مسجد نبوی دے مقابلے دے اندر مسجد زرار، کیڑی مسجد زرار انہاں بنائی جناب، قباء تے اس دے مقابلے دے اندر نقصان پہنچاون واسطے، میٹنگاں کرن واسطے، پراپے گنڈے کرن واسطے، اسلام تے اہل اسلام نو ورغلاون واسطے، جو ادھے ونجنا بھی ثواب ہے تے اے بھی تا اللہ دا گھر ہے، ادھے بھی آ جاؤ، اینو بھی آباد کرو، اے بھی اللہ دا گھر ہے، اتھے بھی آونا ثواب، اتھے جڑے آسن انہاں نو قابو کرساں، انہاں دے دل نو پھرساں، انہاں نو پراپے گنڈے کرساں، انہاں دے نال جڑے مل کے تے انہاں نو سازشاں کرساں، انہاں نو دین حق تو پھرساں۔ چنانچہ انہاں اس نیت دے نال مسجد بنائی آئی، لہذا اللہ قرآن جو خوب خبر لئی انہاں دی مسجد دی، تے اللہ فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جڑی قباء مسجد بنائی نے ایو اس زیادہ لائق ہے کہ ادھے وچ آ کے قیام کرو، ایو اس لائق ہے کہ ادھے وچ آ کے کھلاؤ اللہ دے سامنے تے عبادت تے زاریاں تے عاجزیاں کرو، تے جڑی مسجد انہاں بنائیے
او تا صرف سوائے منافقت دے اور کوئی شے نہیں، او تا سوائے اس چیز دے کے پراپے گنڈے دے تے منافقت تے نفاق دے تے بری نیت تے فساد دے اور کچھ بھی کوئی نہیں۔ لہذا میں عرض یہ پیا کردام، ابراہیم علیہ السلام مسجد بنائی تے آکھیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ میں تیرا گھر بنایا ہے، تو مہربانی فرما میرے اس عمل نو تا مقبول تے منظور چا کر۔ مسجدہ بڑھاؤ بے شک، آباد کاریاں کرو، لیکن نیت کے ہوئے اللہ دی رضا، آنکھو نیت کے ہوئے۔ بہرحال او مسجد خلیل اللہ دے خلیل بنائی اللہ تے اے مسجد اللہ دے حبیب بنائی، آنکھو نا سبحان اللہ۔ اے میرے خیال ہے تو میں ایک مشورہ دیواں مشورہ کران دیواں، تو اس درس نو 2 یا 3 مہینے تے منتقل کر دیو، ہے ماہانہ ٹھیک ہے، تو بات آئے کرو تے بولے کرو، اچھا آنکھو سبحان اللہ۔ تھکے ودیو ویسے تو سن کے نا استادہ بھی تو انہوں رجا چھوڑیا، کوئی بندہ نہیں چھوڑیا جڑا تو انہوں سنایا نہ ہوئے۔ بہرحال تے ایک مسجد ہوئے جس نو بنایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، تھوڑا جا تذکرہ کرا، مسجد اقصی، اللہ اکبر کبیرہ، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اس پیغمبر نو تاساں بڑیاں طاقتاں بخشیاں، ومن الجن جنہ نونا دے تابع کیتا، جن کم کریں دیا انہوں دے تابع ہو کے جنہ کو لوں سلیمان پیغمبر نے مسجد بنوائی آئی، مسجد دا نام آئی مسجد اقصی، آنکھو کیڑی مسجد آئی؟ مسجد اقصی، جنہ دے کولوں تعمیر کروائی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، تے جڑے ویلے تعمیر ہو گئی، بلکہ تعمیر ہو رہی آئی تے جن چونکہ شرارتی مخلوق ہے، اے جس ویلے کھلوتے ہو من اتے تے کم کرن تے دائیں بائیں ونجن تے او چھوڑ دے من کم کاج کرنا، اس واسطے سلیمان علیہ السلام پہرے داری دے اتے کھلو گئے کہ میں انہاں دے اتے کھلو کے کم کرویس۔ یہ پرانی ریت چلی آ رہی، اتے کھلو کے کم کراؤنا پوندا، کیسر صاحب اتے کھلو کے کم کراؤنا پوندا۔ اللہ والا خیر ہو تو جن ہے نا، او جنہ دے اتے کھلو کے کراؤنا پوندا ہے نیا کھیے، انسانہ دے اتے کھلو کے نہیں کراؤنا چاہیے تھا نا جی۔ امانت داری دا تقاضا نا، امانت دیانت ہوئے ہر کام میں، چاہے جڑا کام ہوئے، صرف مستری مزدور نہیں۔ ویل للمطففین، ویل للمطففین، جس نو جڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اگر او دے وچ کمی کرے سی، کمی بیشی یا کوئی او دے وچ نقصان کرے سی، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن ادا او دے واسطے ہلاکت ہے۔ وہ بندہ مزدوری پوری لے لوے، تنخواہ مہینے پیچھو پوری لے لوے، تو لیکن ڈیوٹی اپنی پوری، بے شک وہ دفتر چے کلرہ کے یا کوئی اعلیٰ عہدے تے افسر ہے یا کوئی مزدور ہے یا کوئی مستری ہے یا کوئی ہے جڑا کسی ذمہ داری تے اس نو رکھیا گیا تے پھر وہ تنخواہ وصول کرے، قرآن ادا ہے پھر اس نو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے، کمی کرے سی تا موڑ او نقصان اٹھے سی۔ ان یار اصل گل تو اتھے نا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ، اتھے تک ناپنا تے تولنا او دا قرآن اس تا اس دا ذکر ہے، لیکن او دے عموم اس مفہوم اس باقی چیزیں بھی شامل ہیں۔ او جڑے اسی وچیندے ہاں تے وزن کر کے دینے ہاں یا پیمائش کرنے ہاں تا انہاں پیمانیاں وچ بھی سانو گڑبڑ کرنی، بھاویں پیٹرول پمپ ہوئے یا کوئی اور پیمانہ ہوئے، پیمانے اپنے سارے درست رکھنے چاہیے دیں۔ اے تا اللہ اکبر کبیرہ، ایک قوم نو اللہ اس پیچھے تباہ و برباد کیتا کہ جڑے کم تو لیندے ہوندے ہیں، اللہ ڈنڈی مرندے ہوندے ہیں اپنے معاملات، قوم شعیب، اللہ اکبر کبیرہ، تے اللہ نے انہوں
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ سائبان دے عذاب وچ آ پکڑیا. بہرحال او کھلوتیاں انہاں دے اُتے تے کھلوتیاں اپنے عصا مبارک نو سوٹے نو ڈنڈے نو اپنی اس اینو کیا دیو کھاڑی دے تلے چا دیتا ٹھوڑی دے تلے چا دیتا اسے دے ٹیک دے اتے کھلو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ادو اللہ دا فیصلہ بھی آ گیا. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتا. او کھلوتیاں تے ادوں اللہ دے نبی نے اللہ دے فرشتے نے بھی آ کے دس چھوڑیا جو حضرت جی تیاری ہے تواڈی. اس موقع تے اسے ٹیک نال کھلو گئے جو اگر میں اتھوں نکل گیا یا ڈھے گیا انہاں تا کم چھوڑ کے نہ سمجھنا ہے. اس موقع تے سلیمان علیہ السلام اسے دے ٹیک دے نال کھلو گئے تے جڑے ویلے کھلوتے تے اسرائیل نے روح مبارک آپ علیہ السلام دی کڈ لئی تے اسے دے اتے کھلوتے رہے. 100 سال تک اتھائی کھلوتے رہتے ہو دھڑا دھڑ کم. 1 سال تک اتھے کھلوتے رہتے ہو دھڑا دھڑ اپنا کم کر دے تو انہاں مسجد مکمل کر چھوڑی. فلما خر لیکن جڑے ویلے او سیوی چا کھادا اس سوٹے نو تے ڈنڈے نو تے او دی طاقت ختم ہوئی ساری چیزاں. اس ویلے قرآن آدھا ہے او ترٹا عصا مبارک پیغمبر دا تے وجود پیغمبر دا بھی بے ترتیبہ جیا ہو کے تھلے ڈھے گیا. فلما خر تبینت الجن اس ویلے جنہاں نو پتہ لگا ہو اے تا کتنا عرصہ ہو گیا جو سیوی لگی اس نو پورا سال کھلوتے رہے سانو پتہ ہی نہ لگا جو سلیمان دے اتے موتے تے اتھے کھلو کے آدھے آئے کاش سانو پہلے پتہ لگ ونجے جو سلیمان تا کھلوتے تین لیکن فوت شدہ کھلوتے روح مبارک وچوں نکل گئی ہے. سانو اگر غیب دا علم ہوندا تا اس عذاب تے مصیبت جنا پہ روا کہ اتنے وڈے وڈے پتھر پتہ نہیں کتھوں چاہ کے لے آندے سمندرہ تو تے پہاڑا تو تے کتھوں دور دراز تو لیا کے مسجد تعمیر کی دیئے. لہذا اگر اسی غیب جان دے ہوندے تا اس مصیبت گرفتار نہ راندے. ثابت ہو گیا غیب دا علم جانن والا بھی کلا اللہ تو سوا نہ نبی جانے نہ ولی جانے نہ علی جانے نہ پیر نہ فقیر نہ زندہ نہ مردہ نہ عرشی نہ فرشی نہ اپنا نہ پرایا نہ کوئی گورا نہ کالا نہ عرشی نہ فرشی نہ مکی نہ مدنی نہ کوئی بھی دنیا چ نہیں جاندا. جے پردے دے پچھو جاندا ہے تا کلا اللہ جانے تے پردہ بھاویں کپڑے دا ہوئے پردہ بھاویں دیوار دا ہوئے پردہ بھاویں پتھر دا ہوئے پہاڑ دا ہوئے درخت دا ہوئے یا پردہ قبر دی مٹی دا ہوئے پردے دے پچھوں کوئی بھی نہیں سندا کوئی بھی نہیں جاندا کوئی بھی نہیں ویکھدا. پردے دے پچھوں سننا ویکھنا جاننا تے کرنا اے خاصہ ہے تا میرے اکیلے اللہ دا. بہرحال یہ مسجد تعمیر ہو گئی تے بڑی بابرکت جگہ جتھے مسجد تعمیر ہوئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولا. یہ برکت والی سرزمین. نجیناہ ولوطا الى الارض التي بارکنا فیہا. ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اسے ہجرت کر کے آئے اسے سرزمین اج تھے ہن جنگ لگی ہوئی ہے تے یہودی دنیا دے وچ فساد برپا کرنے والی قوم جنہ دی تاریخی فساد ہے جنہ دی تاریخی دغا بازی تے فراڈ ہے. انہاں پچھے ہی فراڈ کیتے ہیں نبیاں دے نال تے انہاں اتھے بھی فراڈ کیتے ہیں. وہ ایک اپنی دیوار دی انہاں اجازت لئی یہی شروع ویسان اس دیوار دے نیڑے آمن دے دیوار گریا اتھے کھلو کے اساں کوئی عبادت کرنی ہوندی تے ساڈا مقدس مقام ہے
تے بڑیاں ترلیاں تے منتاں نال ایک دیوار دی اجازت لے کے وڑے آن اس زمین اے یہودی، ورنہ اللہ تا بے دخل کر چھوڑیا اس زمین ہائی تا شروع تو انہاں دی، لیکن انہاں دی تا نائی جڑے پھر گئے، ہاں انہاں دی آئی جڑے نبیاں دوتے سچے ایمان لے آئے تے او یہودی ہو کے بھی مسلمان، او عیسائی ہو کے بھی مسلمان، کیونکہ جڑا سچا یہودی او مسلمان ہوندا ہے۔ آکھو سچا یہودی بھی کیا ہوندا؟ سچا عیسائی نو بھی کیا آدھے نا، ان الدین عند اللہ بھاویں یہودیت آئی انہوں بھی اسلام اقساں سچی یہودیت، بھاویں عیسائیت آئی سچی عیسائیت بھی اسلام، اے بھی ساڈا مذہب اسلام، کیونکہ شروع تو اللہ چنیا دین کیڑا چنیا؟ اسلام۔ او یہودیت دی شکل چوے یا عیسائیت دی ہووے سچا، انہاں تا ملاوٹ کر چھوڑی، کتاباں بدل چھوڑیاں، تورات انجیل تحریف کر چھوڑی، ویچ ویچ کے کھا گئے اللہ دی کتاب نو۔ لوگ آدھے ہیں جو ہے حکم اوکھا ہے تے حضرت جی کچھ کرو، وہ آدھے ہیں اتنے پیسے لگ سے نہ بھر سکدا، وہ آخدا جی میں دیون نو تیار ہاں، اتنے پیسے منہ منگے لے کے او آیت مٹا چھڑیں دیاں تے مرضی دی گل لکھ چھڑیں دیاں، انج کر کے انہاں ساری اللہ دی کتاب نو بدل چھو تے انہاں دغا بازی کی تھی، اتھے بھی تے اتھے بھی۔ اس دیوار دی اجازت لے کے سرزمین آئے تے پھر ایستا ایستا نال مکان خریدنے شروع کر دیتے تے پراپرٹی تے کر دیاں آج او نقشہ پہ مٹین دن فلسطین دا تے آدھنے سارا ہے اسرائیل۔ اتنا بڑا ظلم کائنات ہور کسی جگہ تے ہو سی جتنا اتھے ہو رہا، اور پھر ہون اس جنگ دے اندر جڑے اللہ اکبر کبیرہ انہاں مظلوماں دے نال جڑا ظلم ہو رہا ہے، آج غالباً 28واں کے 29واں دن نے مسلسل بمباریاں ہو رہی ہیں اس ارض مقدس تے جڑی ارض مقدس نبیاں دی سرزمین ہے۔ کہ دی سرزمین ہے؟ نبیاں دی سرزمین۔ سلیمان علیہ السلام حکومت کر دے رہے ایو سرزمین، اسے سرزمین تے سلیمان علیہ السلام مسجد بنائی اسے سرزمین تے، اللہ برکت رکھی اسے سرزمین چ، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کی تھی اسے سرزمین تے، لوط علیہ السلام بھی ہجرت کر کے آئے اسے سرزمین تے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو داخل ہونے دا حکم دیتا اسے سرزمین چ، عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی اسے سرزمین چ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نبیاں دی سرزمین ہے، حتیٰ کہ او موقع کہ میرے نبی جس ویلے مسجد حرام چو جبریل اٹھایا معراج دے موقع تے مسجد حرام چو چاہ کے تے حضور علیہ السلام نو جڑے جگہ تے لے آندا تو ایو سرزمین آئی تے اتھے پھر صرف او ہی نہ آئے، پھر جس لئے حضور علیہ السلام نو امام الانبیاء بنایا گیا تو سارے نبیاں نو لایا گیا نا، حضور نبیوں دی امامت کرائی اسے سرزمین اسے مسجد کھلو کے، میرے نبی نے نبیوں نو نماز 1,24,000 نبی سارے دیاں روحاں نو اللہ نے نور دے مثالی لطیف جائے جسم دے کے اتھائیں کٹھا چا کیتا تے حضور علیہ السلام نو انہاں دا امام چا بڑھایا۔ اے ذہن اچ رہے کہ انبیاء دے جڑے اصل اجساد ہیں جڑی انہاں دے قبراں چ مدفون ہیں او اپنی جگہ تے پے رہے، انہاں نو کڈ کے نہیں لایا گیا، او جڑیاں روحاں چلیاں گئیاں اللہ کول عالم مثال وچ، انہاں روحاں نو مثالی جسم دے کے اللہ نے اتھے پہنچایا تے انہاں مثالی نور دے بڑے ہوئے جسماں نو میرے نبی نے جماعت کروائی۔ متا کوئی آنکھو جو ہے میرا اپنا مسئلہ کہ حضور خود فرمایا مُسِّلَ لِيَ الْأَنْبِيَا فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، کہ اللہ نے میرے لیے سب نبیوں کو مثالی نور کے جسم دیے اور میں نے ان کو نماز پڑھائی، تو خود حضور نے فرمایا۔ بہرحال اے نبیاں دی سرزمین اتھے ایو جگہ ہے جتھے داؤد علیہ السلام دا معبد خانہ، ایو جگہ ہے جتھے سلیمان علیہ السلام دیاں شاہیاں تے حکومتاں، ایو سرزمین ہے جتھے او چونٹی والا واقعہ پیش آیا، کیڑی سلیمان علیہ السلام دی آواز نو سن لیا کہ وہ لشکر لے کے بیان دنتے آدھی آئی، یا ایوہ النمل دخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ آکھن لگی وہ تا لشکر لے کے بیان دنتے تسی ساریاں کیڑیاں چونٹیاں باہر نکلی ہوئی آؤ، اگر وہ آ گئے تو اڈے اتے چڑھ سن تو انہوں لتار دے سن،
تسی انج کرو اپنیاں بلائیں چ داخل ہو جاؤ. او چونٹیاں دی ملکہ کھلو کے آکھن لگی. اللہ نے وہ آواز سلیمان علیہ السلام دے کنہ تائیں چا پہنچائی. تے وہ کھلو کے آدھی آئی جلے تو انہوں پیران تلے دیسی اللہ دے نبی تا ظلم نہیں کریں دا. تے مڑ او تو انہوں پیران تلے کیوں دیسی؟ آدھی آئی چونٹی وہم لا یشعرون، انہوں پتہ ہی نہیں ہونا جو میرے پیر دے تلے کے وے. اتھے لوگ آدھیں جو سان پتہ جو ساڑے مرید اور کے کھا کے آئے ہیں تے کہ قبر تے ونجا تے پھر وہ جینڈر دے پتہ لگ ویندا ہے جنس کیڑی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کیا خرافات لوگاں بنا رکھیاں. اس واسطے معزز دوستو پردیاں دے پیچھوں کوئی نہیں جاندا، صرف اللہ جاندا ہے. بہرحال اوہو تھکتے نہیں گئے تو سکتے تھک گئے ہو تو دعا کریے میرے خیال میں. تھک کے بھی بیٹھے ہیں تو نال ہولی ہولی سیر بھی ہے نا نا نا. اور قرآن دی ایک چس ہوندی وہ تو چس آئی بیٹھی ہو سی نا، نیندر بھی آئی بیٹھی تو چس بھی آئی بیٹھی ہے. ہوں آدھے نا 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 اصل انجے پیر آن دیو لیکن بس نہیں کر دے. ایک باری اچھا سناؤ سبحان اللہ. چلو میں اسے سبحان اللہ دے حساب تے ہی تھوڑا جا وقت لیندہ. توجہ کرو. اے نبیاں دی سرزمین اللہ نے قرآن جب 5 آیتاں وچ اس نو برکت علی سرزمین آکھیا. لوگ آدھیں جو ایک زمین دے ٹوٹے دی لڑائی ہے تے اے انہیں لڑدے ودن مسلمان ہوندے نال تے کئی بدبخت جائے آدھیں دے دیونی چاہی دیا کہ دے دیو یہودیاں نو. اگل دن بھی آدھا بیان آیا ہو جیلہ مالے دا مرزے دا آدھا کوئی نہیں میرے تو اس حق میں ہوں کہ دے دو کوئی حرج نہیں. اگر ان کے کنٹرول میں رہے اور ہمیں وہ نماز پڑھنے دے تو کوئی حرج نہیں. یعنی انہوں دے دیو تو کوئی حرج نہیں. لوگوں دا اے یعنی کہ بڑے بڑے سکال رکھماونا لے آدھیں کہ دے دیو تو کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں لہذا اللہ دا قرآن برکت دا ذکر کرے اس سرزمین سبحان اللہ. اے او سرزمین اے جس دا وارث اللہ نے مسلمانہ نو بنایا ایمان آلیاں نو بنایا. اور یہود تا پلیت اپنے نبیاں دے نال مخالفتہ کرن والے نبیاں نو قتل کرن والے نبیاں دے نال دغے بازیاں کرن والے نبیاں دے نال دھوکے تے فراڈ کرن والے. حالانکہ اللہ نے تا بڑے لاڈ کیتے آن انہاں دے نال. اے نکلے آن اتھے ظلم پہ برداشت کریں دے آن. فرعون دیتے موسیٰ علیہ السلام کڑ کے لے گئے. مرگوں دریا آ گیا تے اللہ دے نبی نے سوٹا ماریا عصا ماریا. 12 رستے جاری ہوئے تے نکلے باہر نکلے تے اتھے ونج کے موڑا دن جو اے بڑا سونا بچڑا بنائی بیٹھا ہے سامری انجی آردہ سانو بھی کوئی بنا دے موسیٰ. انجی طرح تے موڑا گا چلے تے موڑا آکھر لگے اور موسیٰ دھوپ لگ دیئے کوئی انتظام کر. اللہ نو آکے چھاندہ اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اللہ بدلان دی چھان کی تھی نہ دے اتے. اگر ٹورے آنکھیں لگے موسیٰ بھوک لگی ہے کوئی کھان پین دا انتظام کر. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آکھیا اللہ من و سلوات تیار شدہ پکی پکائی مٹھی تے نمکین ڈش انہاں دے واسطے آسمان تو نازل کر چھوڑے آ روزانہ اٹھے میں نہ ایک بوٹی دے پتے ہوتے ہو پئی ہوندی ہے خوراک اٹھان اس نو چاہندے ہیں کھاندے ہیں مزے کریں دے ہیں. موسیٰ اے موسیٰ پیاس لگی ہے. اس موقع تے فرمایا اے میرا نبی مار اپنا عصا اس پتھر دے اتے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَ عَيْنَا. اس ویلے 12 چشمے اللہ جاری کر چھوڑے ہر قبیلے دا وکھرا وکھرا چشمہ. اتنے لاڈ کیتے تے پیار کیتے لیکن اے وہ بدبخت قوم آئی جنہ موسیٰ علیہ السلام دی تعلیم تے تبلیغ نو مڑ بھی ٹھکرا چھوڑیا. ہر موقع تے پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کیتا. ہر موقع تے نبی دی مخالفت کی تھی. موسیٰ علیہ السلام دی بھی مخالفت کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام دی بھی مخالفت کی تھی. ایو بنائی بنی اسرائیلی آئین جڑے ویلے اس ویلے عیسائی تے عیسیٰ علیہ السلام نو مارن لگے تے اللہ دا قرآن آکھے ما قتلوہ وما صلبوہ. انہاں کوشش تا بڑی کیتی ہے میرے روح اللہ نو مارن دی لیکن میں اپنی قدرت دے نال اپنی قدرت دی نشانی نو اتاں اٹھا لیا.
پر رفعہ اللہ، یہ عقیدہ بھی ہے نا ساڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجے بھی زندہ موجود ہیں، کتھے موجود ہیں؟ آسمانہ تے قرب قیامت چ نازل ہو سن تے انہاں یہودیاں دے ناپاک وجود تو اس زمین نو پاک کر چھڑے سن انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا اے او دغے باز قوم نبی علیہ السلام دے نال بھی انہاں دغے بازیاں کیتیاں، پھر مزہ بھی چکھایا اللہ دے نبی نے انہاں نو جلا وطن کر کے، انہاں دے مرداں نو قتل کر کے، انہاں دیاں عورتاں نو لونڈیاں بنا کے، اللہ اکبر۔ لیکن دغے بازیاں انہاں ہر موقع تے کیتیاں، او موقع بھی تا خیبر دا جس ویلے زینب نا دی عورت حضور کول کھانا لے کے آ گئی آئی تے میرے نبی علیہ السلام نے وہ کھانا کھادا تے وچ زہر شامل آئی، میرے نبی نے 2 لقمے لے بھی لے، اللہ اکبر، پتہ نہ لگیا، کیونکہ غیب دا علم جانن والا اللہ نال میرے نبی علیہ السلام دے جڑے شریکان کھانے وچ ایک صحابی شہید بھی ہو گیا اس زہر نال۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو چونکہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کائنات 2 چیزیں ہی تاں ہیں جنہاں دی حفاظت دا ذمہ اللہ چاہیا، یا قرآن ہے یا میرے نبی دی ذات ہے۔ ایو بدبخت جنہاں میرے نبی دی اتے جادو بھی کیتا، لیکن اللہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اور تیرے وجود نو ختم کرنا چاندر میرا نبی تے تیرے نبی تیرے وجود نو باقی تے محفوظ رکھن دی میں قسمہ چاہیوں ینتے حفاظت تے ذمہ لائے ہوئے۔ چنانچہ میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے انہاں دے اس غلط عقیدیاں کو لوں، سازشاں کو لوں، شرارتاں کو لوں ہر موقع تے محفوظ رکھیا، لیکن اے دغے باز قوم جنہاں ہر موقع تے کوئی موقع ہاتھ ہی چوں ونجن نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال معزز دوستو، آج وہ پلیت قوم ہے جڑی مسلمانہ تے ظلم کر رہی ہے، اور اہل فلسطین نو، اہل غزہ نو، انہاں دے بچیاں نو دن رات بمباری کر کے شہید کر رہی ہے۔ اور اتنی حیرت ہے یار، مسلمان پورے 56 اسلامی ملک انتے کوئی بھی بولن نو تیار، خدا دی قسم ڈر لگدا ہے بعض اوقات اللہ دے غضب کو لوں کہ کدائیں اللہ دا غضب نہ اتر آوے ساڑے ہوتے، لیکن اسی عام عوام تا بے بس ہاں نا، اساڑے تو ہزارہ میل دور جا کے اسا کیویں کچھ کر سکتے ہیں، ہیلپ یا نصرت یا جہاد یا مدد۔ جہاد تا ویسے بھی فرض ہے الاقرب فالاقرب دے اصول دے تحت، جڑے نیڑے بیٹھن پہلے انہاں تے فرض ہے کہ جڑے مسلمان مظلوم ہیں انہاں دی ہیلپ واسطے پہلے نیڑے آلے آویں، انہاں تے فرض ہو گیا۔ اگر وہ بھی کافی نہیں ہوندے وہ تھوڑے مڑ انہاں دے جڑے نیڑے بیٹھن انہاں تے فرض ہو گئے، جن ٹردہ ویسی پیچھا پیچھا الاقرب فالاقرب، قریب قریب جڑے ہوسن انہاں دے اتے فرض ہوندہ ویسی، اسی بیٹھے ہزارہ میل دور ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کم از کم دعا تا کر سکتے ہیں نا۔ جتھے کوئی احتجاج ہو رہے ہوئے، آواز اٹھائی جا رہی ہوئے، او دے وچ شریک تا ہو سکتے ہیں نا۔ اے سوشل میڈیا ساڑے ہاتھ چے ہر ظلم دی ویڈیو نو شیئر کر کے یہودیاں دا مکروہ چہرہ تا دنیا نو دکھا سکتے ہیں نا۔ اپنی آواز بلند کر کے کسی آڈیو دے ذریعے، ویڈیو دے ذریعے، کسی پوسٹ دے ذریعے، کسی پیغام دے ذریعے، کسی نعرے دے ذریعے، کسی تقریر دے ذریعے، کسی احتجاج اور کوئی آواز تے بلند کر قیامت علیہ دھڑے اللہ نو کوئی شاہ وکھاتا صحیح اللہ میں کچھ تا کیتا، اگر بالکل خاموشی ہے تو اللہ دے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم دا ایسا ہی اللہ اکبر اللہ دا غضب اس دوتے نازل ہو سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ دے عذاب تو۔ آج 28-29 دن ہو گئے، ہزاراں اے جڑے اعداد و شمار ٹی وی والے دستے ہیں، تائیں ایک اندازہ اتھے کون گنے ہیں جس سے اتنے شہید ہو گئے، جڑے جنازے چاہے چلو وہ آکھ لو 10,000 تک پہنچ گئے، لیکن جڑے ملبیاں تھلے دبے گئے ہزاراں بچے عورتاں، پھر انہاں دا تا کوئی پرسان ہے ہاں ہسپتالاں تے بمباری کہ دوا نہ کر سکن، علاج نہ کر سکن، پھر پناہ گاواں جتھے پناہ لے کے بیٹھن ہزاراں لوگ پناہ گاواں اتے بمباری کہ کوئی پناہ نہ ملے، اوہ کیڑا قصور ہے انہاں مسلمانہ دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا لیکن اگر تھوڑا جا گہرائی نال ویکھیے تو اے گل بھی کراں کہ دنیا چ مار انجے نہیں پیا کھاندا مسلمان، ضرور اپنا بھی او دے وچ عمل دخل ہے۔ جدا اساں اللہ دے دین دے باغی ہو گیا اور اللہ دی محبت نو اپنے دل وچ جگہ نہیں دیتی اور جہاد جیسی چیز نو چھوڑیا ہے، نتیجتاً اللہ نے سانو دنیا وچ ذلیل کر چھوڑے۔ ورنہ وہ ہیں کتنے 80 لاکھ، صرف یہودی کتنے ہیں جی 80 لاکھ،
تے مسلمان ارباں وچ ہیں. کتنے جی؟ ارباں وچ مسلمان ہیں. تے او ایک نکا جا ملک ہے. اے توڑا کراچی شہر نہیں, کراچی دے بھی 4 حصے کیتے ونجن تا ایک چوتھا حصہ بندا ہے اسرائیل. اتنا چھوٹا جا ہے ملک, لیکن او ایک چھوٹا جا شہر جیڑا ملک ہو کے 56 اسلامی ملکاں نو او مسئلہ بنیا پیا تے پریشانی بنیا پیا ہے. تے اتنی اللہ اکبر کبیرہ غیرت دا فقدان ہے کہ حمایت کھل کے کرن واسطے کوئی بول کے بھی راضی نہیں ہجے تک. ایک مہینہ ہو چلیا تے ہجے تک کھل کے کسی نے حمایت بھی نہیں. اللہ تے جڑے حمایت کھل کے پہ کر دیں نا وہ یہودیاں دے اعلیٰ کار جڑے کھل کے حمایت پہ کر دیں او انجے ڈراوے تے دھمکاوے دیون والے تے میں ہنج کر دے سا تے مثال چلا دیں گے تو یہ کر دیں گے تو ایران سے جائے گا تو یہ ہوگا. یہ ایسی اپوزیشن ہے جڑی آپ اٹھائی گئی ہے یہودیاں نے تاکہ اصل جڑا اپوزیشن دا کردار ہے وہ دبیا رہے. یعنی وہ کردار ایک نقلی جے ادا کر دے رہے ہیں دعویاں نال تے اصل جڑا اپوزیشن دا کردار ہے وہ اٹھ ہی نہ سکے کیونکہ لوگوں دے سامنے ہوئے جو ایک اپوزیشن کھلوتی جو ہے وہ اس طریقے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال معزز دوستو یہ جڑا جہاد ہے نا اس دا جذبہ کم از کم اپنے دلوں چ رکھو. جہاد دا جذبہ دل چ رکھو کیونکہ اگر دل چ جذبہ بھی نہیں اور مریا بھی نہیں شہادت دی موت نال تے پھر تے منافق ہو کے مریا. ہاں شہادت دی موت اللہ دیوے سب نو نصیب فرمائے تے جے اگر وہ بھی نہیں ملی تے نال جذبہ ہی کوئی نہ شہادت دا تے جہاد دا پھر اے منافقت دی موت ہے. اس واسطے اے دل چ درد ہوئے دعا ہوئے اللہ جتھے مینوں کوئی موقع مل سی میں ضرور اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد واسطے تیرے قرآن تے دین دی اشاعت واسطے اپنی جان بھی قربان کرنا پوے تو میں وہ دے واسطے تیار ہوں. چند گلاں آخ دیتیاں فائدے دیاں تے اسے اتے ہی اکتفا کرداں. اللہ تو دعا کرداں اللہ مقبول منظور کرے اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. ساڈے ایک نمازی بیمار ہیں جو نواز سے دعا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الہ العالمین اپنی رحمت سے یہ منظور مقبول فرما. اتنے دوستوں کی محنت ہے سننے والے سنانے والے اس میں تعاون کرنے والے یا اللہ سب کو اپنی جناب سے بہترین صلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما. جتنے بیمار ہیں اس مسجد کے نمازیوں میں سے اس مجمع میں سے یا ان سب کے گھروں میں سے رشتہ داروں اعزاء اقارب میں سے شہر میں جتنے یا اللہ بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا دے دے. سب کی پریشانیاں مشکلیں دور فرما. سب کی حاجتوں کو پورا فرما. الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک فرما. اس مسجد کو توحید و سنت کا مرکز بنا. تا قیامت آباد و شاد رکھ. وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتہ.